زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ پرکشش ہونا صرف خوبصورت دکھنا یعنی گڈ لکنگ ہونا ہے۔ در حقیقت کچھ لوگوں کو قدرتی اچھی شکلوں سے نوازا جاتا ہے، لیکن کشش کا تعلق آپ کے چہرے، جسم، بالوں یا کپڑوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 10 عادات جو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں عمل درآمد کر سکتے ہیں، جن سے آپ کی جسمانی شکل سے قطع نظر آپ کو فوری طور پر زیادہ پرکشش بنا سکتی ہیں۔ نمبر 1، اپنی باتوں کو مثبت رکھیں۔ آپ چیزوں، لوگوں یا حالات کے بارے میں اپنی تمام خواہش کی شکایات کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ خود کو بڑھنے میں مدد نہیں کر رہے، اور آپ یقینی طور پر اس عمل سے دوسروں کو خود سے دور کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو انسان ان لوگوں کے پاس رہنا پسند کرتا ہے جو انہیں اچھا، پازیٹیو اور ہیلدی محسوس کرواتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اپنی گفتگو میں مثبت یعنی پازیٹیو الفاظوں کا استعمال کرنا سیکھیں، اور لوگوں کو اپریشیٹ کرنا اور ان کی تعریف بھی کیا کریں۔ اس طرح کی توانائی اور ماحول میں بیٹھنا دوسروں کو اچھا محسوس کرواتا ہے، اور وہ قدرتی یعنی نیچرلی طور پر آپ کو زیادہ پسند کریں گے۔ نمبر 2، دلچسپی کے ساتھ دوسروں کو سننا۔ دوسرے لوگوں کو اپنے بارے میں دلچسپی پیدا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کی باتیں دلچسپی اور انٹرسٹ لے کر سننا۔ جانیے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، تجزیہ کریں کہ لوگ ان کے ساتھ کیوں اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انہیں کون سے ٹاپک یا باتیں کرنے میں انٹرسٹ ہے اور ان کے پسندیدہ ٹاپکس کیا ہیں۔ کچھ انٹرسٹنگ کتابیں پڑھیں اور معلوم کریں کہ آپ کے آس پاس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ کے پاس کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے تو لوگوں کو آسانی سے یہ لگتا ہے کہ آپ ہوشیار اور دلکش انسان ہیں۔ نمبر 3، زیادہ مسکرانا۔ خوش اور دلکش لوگوں میں زیادہ دوست اور مداح ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خوشی سب سے زیادہ پرکشش اظہار سمجھا جاتا ہے۔ لوگ مثبت جذبات کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور مسکراہٹ دوستی اور کھلے دل کو ظاہر کرتی ہے، تو اکثر مسکرانا یاد رکھیں۔ نمبر 4، لوگوں کو سرپرائز دینا۔ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں تو وہ خود بخود آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کی فراہمی کریں گے۔ اس کے بجائے انہیں وقتاً فوقتاً سرپرائز میں ڈالیں۔ یہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس سے کہیں زیادہ یادگار اور اثر انگیز ہوگا۔ یہ صرف ایک تحفہ نہیں ہے جو ان کے دن کو روشن کرے گا، بلکہ آپ کا ان کے بارے میں سوچنا اور سرپرائز دینا یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ان کو ضرور پسند آئے گی، اور یہ ایک اچھا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 5، شکریہ کہنا۔ یہ ایک آسان سا لفظ ہے جو بہت معمولی طور پر استعمال بھی کیا جاتا ہے، مگر اس کا اثر بہت ہے۔ یہ کسی کا دن اچھا بنا سکتا ہے، اور آپ اس کا استعمال کر کے کسی کے دن میں فرق لا سکتے ہیں۔ آپ کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں سوچنے اور اس کی تعریف کرنے میں صرف چند سیکنڈز لگتے ہیں، یہاں تک کہ خواہ وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہو، جیسے کوئی آپ کے لیے دروازہ کھول کر ویٹ کرے، یا آپ دکاندار سے کوئی چیز خریدیں، یا کوئی بھی آپ کے لیے معمولی چیز یا ہیلپ کرے، تو ہمیشہ شکریہ کہنا یاد رکھیں۔ نمبر 6، پرسکون رہنا۔ ہم سب اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ کسی کو غصے میں چیخنا، چلانا یا بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھنا ایک ناگوار منظر ہے، اور یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ ہم انسان کبھی کبھی اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتے اور بھڑک اٹھتے ہیں، مگر ایسا نہ کریں۔ اس سے پہلے کہ آپ کنٹرول لوز کر جائیں، ایک لمبی سانس لیں اور پوری صورتحال کے بارے میں سوچیں۔ ایسی سچویشن میں پرسکون رہنا اور اس پر بات کرنا بہتر ہے۔ ایسا کرنے سے آپ دوسروں کو بہت بہتر سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ ان سے اچھے تعلقات بنا پائیں گے۔ نمبر 7، معاف کرنا اور بھول جانا۔ ہماری زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر ہم سب کو تکلیف اور مایوسی ہوئی ہے، اور جب درگزر کرنا ایک مشکل کام ہے تو وہیں یہ انتہائی ضروری بھی ہے۔ غصہ، حسد اور رنجش بہت بدصورت اعمال ہیں۔ وہ صرف منفی خیالات پیدا کرتے ہیں اور آپ کو نیچا لاتے ہیں۔ کسی کو اپنے ساتھ ظلم کرنے پر معاف کرنا نہ صرف آپ کو ان کی نظر میں ایک بہتر فرد بنائے گا، بلکہ آپ ایک سمجھدار اور میچور شخص کی حیثیت سے سامنے آ جائیں گے۔ نمبر 8، بات چیت کا آغاز کرنا۔ عموماً ہمیں کسی اجنبی سے بات کرنا عجیب اور مشکل لگتا ہے،
لیکن وہ لوگ جو پہل کرتے ہیں اور دوسروں سے اپنا تعارف کرواتے ہیں وہ میچور اور کانفیڈنٹ انسان سمجھے جاتے ہیں، جن کو خود پر بھروسہ ہے اور وہ جیسے بھی ہیں خوش ہیں۔ یہ ایک وہ خوبی ہے جو انتہائی دلکش اور پسندیدہ ہے۔ لہٰذا اپنے کمفرٹ سے باہر نکلیں اور کسی ایک شخص کے ساتھ گفتگو کریں جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں۔ آپ انہیں فوری طور پر حیران کر دیں گے۔ اور بات چیت کرتے وقت یاد رکھیں کہ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ اور آپ کی آواز میں نرمی ہو، اور شاید آنے والے وقت میں یہ آپ کے اعتماد میں اضافہ کرے گا۔ نمبر 9، کسی اجنبی کے لیے کچھ اچھا کرنا۔ ہر دن دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے مواقع ڈھونڈا کریں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے لیے گرا ہوا بٹوا اٹھانا یا کسی دکاندار یا ملازم سے مسکرا کر بات کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کو زیادہ تر لوگ درگزر کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آپ کو پسند کریں گے، اور ان سے نہ صرف دوسروں کو فائدہ ہوگا بلکہ آپ بھی بہتر محسوس کریں گے اور آپ کو خوشی ملے گی۔ نمبر 10، اپنا خیال رکھنا۔ جو لوگ خود کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ زیادہ پرکشش ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود میں نظم و ضبط پیدا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اور دوسرے آپ کو بوجھ نہیں سمجھتے۔ اپنا خیال رکھنے کی کچھ عام مثال یہ ہے کہ متناسب کھانا، باقاعدگی سے ورزش کرنا اور آپ کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی صحت کا خاص خیال رکھنا آپ کے روزمرہ کے معمولات کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے۔ یہ تھی وہ کچھ عادات جن کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ کیا آپ اس لسٹ میں کچھ اور عادات شامل کرنا چاہیں گے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اس طرح کی مزید معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں۔